عرب کے اندر آج بھی لوگ جو ہے نا وہ اب تو شاید رواج ختم ہو گیا ہو کہ اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کرتے تھے کہ دائی جو ہے اس بچے کو گاؤں میں لے کے جاتی تھی اور گاؤں میں جا کے اس کو فصیح عربی زبان سکھاتی تھی. پنڈاں دی پنجابی تے شہراں دی پنجابی چ فرق ہوندا نا. شہراں دی پنجابی چ انگلش بھی بولی جاندے نے, اردو بھی بولی جاندے نے تے پنجابی بھی بولی جاندے نے. تو وہ جو گاؤں کی زبان ہوتی ہے نا وہ خالص ہوتی ہے. تو وہ گاؤں میں بچوں کو بھیجتے تھے اہل عرب والے تاکہ یہ فصیح زبان سیکھ کر فصیح عربی بول کے اپنی زبان پہ عبور کاملہ حاصل کریں. تو حضور کی جب ولادت ہوئی تو باپ تو تھا نہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا الم یجد کا یتیما فآوا, اے محبوب کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا, فآوا پھر اس نے اپنی رحمت والی جگہ میں تمہیں پناہ دے دی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں بھی آئی مکے, مختلف دائیاں آئی ہوئی تھیں. تو مختلف دائیاں کیونکہ حضرت حلیمہ کی ڈاچی بھی کمزور سی لاغر تھی, ہڈیاں تھی خالی گوشت تھا نہیں, اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈاچی تھی وہ دودھ بھی نہیں تھی دیتی. اور 3 افراد مکے آئے. حضرت حلیمہ, آپ کا بیٹا عبداللہ چھوٹا تھا دودھ پیتا تھا, اور آپ کا شوہر حارث, یہ 3 افراد مکے آئے. اور بھی دائیاں آئیں. کسی دائی نے کسی امیر کا بچہ لے لیا کیونکہ دائیوں کو لالچ ہوتا تھا نا کہ یار ہم اس کا بچہ پالیں گی تو اب اس کا جو بڑا امیر وزیر ہے, اس کا جو گھر کا رئیس ہے وہ ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا, ہماری جھولی بھرے گا. لیکن آمنہ کے لال جب دنیا کے اندر آئے تو باپ کا سایہ ہی نہیں تھا. ساری دائیاں اس دروازے سے منہ ہی پھیرتی چلی جا رہی تھی. باب آمینہ پہ جو بھی آتی جس کو پتہ لگ جاتا اس کا بچے کا تو باپ ہی نہیں, وہ ساری باب آمینہ سے پھر جاتی. کمال کی بات ہے جنہوں نے مشیروں کے بچے اٹھائے, جنہوں نے وزیروں کے بچے اٹھائے, جنہوں نے کسی رئیس کے بچے اٹھائے, جنہوں نے کسی سردار کے بچے اٹھائے, آج تک ان کا کوئی نام نہیں باقی. حلیمہ تیرے نام پہ قربان, تو نے آمینہ کا لال اٹھایا ہے, حبیب خدا اٹھایا ہے. قیامت تک اللہ نے تیرا نام بھی باقی رکھا ہے, تیری تعریف بھی باقی رکھی. آج تک ان دائیوں کا نام نہیں ملتا جو حلیمہ کے ساتھ مکے میں آئی تھی, لیکن حلیمہ کا اللہ نے نام بھی باقی رکھا ہے. کتنے سال گزر گئے ہیں, آج بھی ممبروں پہ حلیمہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ نسبت ہے نبی پاک کی, یہ نسبت ہے نبی پاک کی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ساری دائیاں بچے لے کے چلی گئی تھیں, میں اکیلی رہ گئی تھی. ڈاچی بھی میری کمزور تھی, لاغر تھی, نحیف تھی. تو ہوا کیا, کہتے ہیں باب آمینہ پہ جب آئی تو مجھے پتا چلا بچہ یتیم ہے. لیکن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اگر خالی ہاتھ چلی گئی نا دنیا والے مجھے تانے دیں گے, دنیا والے تانے دیں گے, میرے قبیلے والے تانے دیں گے کہ تو آئی بھی سب سے آخر میں, بچہ بھی کوئی نہیں لائی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مختصر کرتا ہوں, جب میں باب آمینہ کے پاس گئی, حضرت آمینہ کے دروازے کے پاس گئی تو اندر سے حضرت عبد المطلب تشریف لائے, حضور کے دادا جان. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام حلیمہ ہے. حلیمہ کا معنی ہوتا ہے حلم والی, بردباری والی, برداشت کرنے والی. اور فرمایا تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے قبیلے کا نام سعدیہ ہے. سعدیہ کا معنی ہے سعادت والی, خوش بختی والی. حضرت عبد المطلب پہچان کے فرمایا آ جا اندر, اندر آ جا. جب اندر گئی تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے نبی پاک سبز رنگ کے حریر نما ریشم نما کپڑے کے اندر ایسے جلوہ فرما تھے, نورانی سا چہرہ تھا, ایسے نور کی لہٹیں نکل رہی تھی, اور حضور جو ہے وہ محو آرام تھے. حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینہ مبارک پہ رکھا, امام الانبیاء نے, نبیوں کے امام نے میری طرف مسکرا کے دیکھا. حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے بقول اور بھی دائیاں آمینہ کے لال کو اٹھانے آئی تھیں, لیکن حضور نے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے
جب حلیمہ گئی تو نبی پاک نے اپنے ننھے ننھے مبارک ہاتھ حلیمہ کی طرف بڑھا دیے۔ علماء نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ اور بھی دائیاں آئیں لیکن حلیمہ، اور بھی دائیاں آئیں لیکن نبی پاک نے اپنے ہاتھ ان کی طرف دراز نہیں کیے، ان کی طرف بڑھائے نہیں، لیکن جب حلیمہ گئی تو نبی پاک نے مسکرا کے بھی دیکھا اور اپنے ہاتھ بھی بڑھا دیے، گویا کہ کائنات کو پیغام دیا کہ یہ نبی یتیموں اور غریبوں کا سہارا بن کے آیا ہے، جسے کوئی بچے نہیں دیتا آمینہ کا لال خود اس کا سہارا بن جاتا، جسے کوئی نہیں دیتا اسے آمینہ کا لال دیتا ہے۔ حضور کو اٹھایا، دودھ نوش فرمایا اور دائیں جانب سے دودھ پیا آپ نے، اور بائیں جانب سے پلانے لگی تو نہیں پیا، کیونکہ نبی پاک کو علماء فرماتے ہیں اس بات کا اللہ نے علم دیا تھا کہ تیرا ایک اور رضائی بھائی بھی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہاں سے تیرا وہ رضائی بھائی عبداللہ دودھ پیے گا، تو آپ نے نہیں پیا۔ گویا کہ بچپن سے ہی آپ نے انصاف کے جھنڈے لگائے ہیں، عدل قائم کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں چند دن گزرے تو میں نے، چونکہ بچہ مجھے بہت پسند آیا تھا، میں باہر اپنے شوہر کو دکھانے گئی حارث کو، حارث نے بھی اس کی تعریف کی کہ بچہ تو بڑا حسن و جمال والا ہے، بڑا خوبصورت ہے، چل اس کو لے کے چلتے ہیں۔ رات گزری تو ایک روایت میں پڑھی ہے، پچھلے سال شاید میں نے سنائی تھی کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم گھر جانے لگے تو میں نے کہا چلو جاتے ہوئے کعبے کا طواف ہی کر لیں، کعبہ تو اس وقت بھی موجود تھا لیکن پاک کرنے والا کوئی نہیں تھا نا، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے شوہر کو ساتھ لیا، کعبے کا طواف کر رہی تھی، میرا دل کیا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں اور ساتھ جو میری گودی کے اندر یہ لال ہے یہ بھی حجر اسود کا بوسہ لے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حجر اسود کے پاس پہنچی نا تو میں نے بوسہ لینے کے لیے اپنے لب حجر اسود کی طرف بڑھائے، حجر اسود کا بوسہ لیا، لیکن جب میری گودی میں لال تھا جس کا حسن و جمال مجھے کائنات سے میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتا تھا، کہا جب میں نے اسی آگے کیا تو وہ تو آگے ہوا نہیں، حجر اسود خود آگے ہو کر آمینہ کے لال کے لبوں کے بوسے لے رہا ہے۔ یہ حضور کے بچپن کے معجزات ہیں، کعبے کو بھی عظمت نبی کے صدقے ملی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئی، آج میں نے آپ کو حضور کا بچپن سنانا ہے، اور پھر حضور نے اپنے بچپن کے کیا کیا وہ نوازشیں اور عطائیں کی، یہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو لے کر حلیمہ سعدیہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئی، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں پہلے وہاں پہ ہریالی نہیں تھی ہوتی، جہاں سے میری ڈاچی گزر جاتی تھی اللہ وہاں سبزہ اگا دیتا تھا۔ کہتی میں ایک جنگل کے اندر سے گزری تو شیر آ گیا، میں پریشان کہ اب بچہ بھی میرے پاس ہے اور ڈاچی بھی ہے، اور اب میں شیر کا مقابلہ کیسے کروں؟ تو کہا شیر نے ہمیں حملہ کرنے کی بجائے ہمارے آگے جھک گیا اور اسے راستہ دکھایا، حلیمہ کی ڈاچی کو راستہ دکھایا اور جنگل سے باہر نکالا، اور باہر نکال کے پھر واپس چلا گیا۔ شیروں کو بھی پتہ ہے کہ آمینہ کے لال کا استقبال کیسے کرنا ہے، وہ بھی حملہ نہیں کرتے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اب ڈاچی پہ سوار ہوئی تو اب چونکہ میری ڈاچی ساری ڈاچیوں سے تیز دوڑ رہی تھی، اور بھی دائیاں مجھ سے دو دن پہلے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی، اور بھی دائیاں روانہ ہو گئی، لیکن میں جب نکلی تو کوئی دائی مکے میں نہیں تھی ہمارے علاقے کی، لیکن جب میں نے آمینہ کے لال کو اپنی ڈاچی پہ سوار کیا تو وہ ڈاچی اتنی رفتار میں آ گئی، اتنی رفتار میں آ گئی، اتنی رفتار میں آ گئی، کہا دو دن پہلے نکلنے والی دائیاں پیچھے رہ گئیں، اور مجھے آوازیں دے کے کہتی تھی حلیمہ کی گالے سواری تے نہیں بدل رہی؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سواری نہیں بدلی بلکہ میں نے سوار بدل لیا ہے۔ اتنی رفتار کے ساتھ جب حضرت حلیمہ گھر پہنچی، گھر پہنچنے کے بعد اللہ نے بڑا نوازا حضرت حلیمہ کو،
اتنا نوازا 7 بکریاں تھی حضرت حلیمہ کے پاس. آمینہ کے لال کی برکت سے 700 ہو گئی. کتنی ہو گئیں؟ 700 ہو گئی. اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم پہلے تو ہماری بکریاں دودھ نہیں تھی دیتی، لیکن جب سے وہ چاند سا چہرے والا یہ حسین و جمیل وجہ تخلیق کائنات آمینہ کا لال، کائنات کا والی، یتیموں اور غریبوں کا سہارا ہمارے گھر کے اندر آیا، ہم ایک دن بکریوں کا دودھ دوتے تھے 40 دن تک ختم ہی نہیں تھا ہوتا. 40 دن تک ختم ہی نہیں تھا ہوتا. حلیمہ کے گھر میں دوسرے ارد گرد کی دائیاں آ گئیں. کہا حلیمہ تیری بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں ہماری بکریاں بھی چرتی ہیں، لیکن تیری بکریاں اتنا دودھ دیتی ہیں 40 دن تک ختم نہیں ہوتا، اور ہماری بکریاں جو ہے اس حساب سے دودھ نہیں دیتی. حلیمہ بکریوں میں کون سا کمال رکھا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کمال بکریوں کے اندر نہیں ہے، کمال اس کے اندر ہے جو میری بکریاں لے کے جاتا ہے. کمال اس کے اندر ہے جو میری بکریوں کو لے کے جاتا ہے. فرمایا بکریوں کے اندر کمال نہیں، کمال اس بچے کے اندر رکھا ہے اللہ نے جس کو میں رضاعت کے لیے لے کے آئی ہوں. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جاؤ میری قبیلے والوں اپنی اپنی بکریاں لے کے آؤ. جب اپنی اپنی بکریاں لے کر ساری قبیلے کی عورتیں آئیں، آمینہ کا لال اپنے ننھے ہاتھ بکریوں پہ پھیرتا جاتا ہے، بکریوں میں اللہ برکت عطا کرتا جاتا ہے. حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بچپن کے اندر ہی کائنات والوں کو اللہ نے بتایا کہ نبی کا بچپن تمہارے بچپن کی طرح نہیں ہے. اگر نبی کہہ دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی بھی کہہ دے کہ ہم نبی کی مثل ہیں، ایسا مطلب نہیں. علماء نے اس آیت کا بیان کیا جو قرآن کی ہے. نبی کا بچپن ہمارے بچپن کی طرح نہیں، بے مثال بچپن. حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے اندر کوئی چراغ نہیں تھا جلتا، کوئی چراغ حضرت حلیمہ کے گھر میں نہیں تھا چلتا، لیکن روشنی ساری رات رہتی تھی. تو جو حضرت حلیمہ کی گوانڈن تھی اس کا نام ہے ام خولہ، وہ حضرت حلیمہ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی ہیں حلیمہ ساری رات چراغ جلاتی ہو، اتنا تیل کہاں سے لے کے آتی ہو؟ تو غریب نہیں تھی، تیرے پاس اتنا خرچہ کہاں سے آ گیا کہ ساری رات تیرے گھر سے چراغ جلتا رہتا ہے؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے چراغوں کی ضرورت نہیں، میں چراغوں کی محتاج نہیں رہی. جب سے آمینہ کا لال آیا ہے میرے گھر سے روشنیاں ختم ہی نہیں ہوتی. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، اور بڑی ہی مقدر والے کو لائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. تو یہ حضور پر حضرت حلیمہ کا کرم ہے. ایک دفعہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی تھی حضرت شیمہ، وہ نبی پاک کی رضائی بہن تھی. تو نبی پاک کو نا ایک دن سخت گرمی کے اندر لے کر تو باہر چلے گئی. واپس آئی تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ اے شیمہ تم اپنے بچے کو لے کر یہ حضور کو لے کر کہاں چلے گئی تھی؟ تجھے نہیں پتا اتنی گرمی ہے اور اتنی تپش ہے اور قبیلے کے اندر بھی بڑی گرمی ہے؟ تو جواب جو شیمہ کا تھا وہ سن کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی. حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ میں کیا کروں، رأیتو کا میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے غمامتا تزلو الا وقفا وقفت و اذا سارا سارت.
فرمایا میں نے دیکھا ہے جب آمینہ کا لال کہیں پہ ٹھہرتا ہے تو سخت گرمی کے اندر ایک بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کر دیتا ہے۔ جب آمینہ کا لال چلنے لگتا ہے بادل کا ٹکڑا ساتھ چلتا ہے، جب آمینہ کا لال ٹھہرتا ہے بادل کا ٹکڑا ٹھہرتا ہے۔ گویا کہ حلیمہ نے جو نقشہ کھینچا وہ یہی تھا کہ ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے۔ یہ نبی پاک کا بچپن تھا جو مختصر سی انداز میں میں نے آپ کو سنا۔